بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک کے ذریعے جماعت ششم کے اردو کے طلباء کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹا آج آپ ہمارے ساتھ اردو کی آن لائن چوتھی کلاس میں موجود ہیں۔ اس وقت کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے بیٹا۔ بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھولیے اور صفحہ نمبر 6 ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 6 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا صفحہ نمبر 6 پر ہم نے آپ کو کچھ مشقی سوالات حل کرنے کی ہدایت دی تھیں۔ سب سے پہلا سوال تھا سوال نمبر 1، نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 5 سوالات دیے گئے تھے۔ سوال نمبر 1 کے 5 اجزاء تھے، الف، ب، جیم، دال اور ہے۔ بالترتیب 5 سوال دیے گئے تھے اور ان کے جوابات آپ کو ویڈیو میں ہی بورڈ پر لکھ کر دکھائے گئے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے ہدایات کے مطابق اسی طریقے کے مطابق لکھ لیے ہوں گے اپنی کاپی میں۔ سوال نمبر 2 الفاظ کے معنی تھے جو آپ کو ویڈیو میں ہی واضح کر دیے تھے۔ آپ نے یہ بھی اپنی کاپی میں تحریر کر لیے ہوں گے۔ سوال نمبر 3، جی بیٹا سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے۔ یہ بھی آپ کو طریقہ کار ان کا بتا دیا گیا تھا۔ یہاں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں انتخاب کے لیے۔ ان الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کو منتخب کرتے ہوئے دیے گئے مصرعوں کو مکمل کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ یہ بھی مکمل کر چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 4، دیے گئے مصرعوں کو سادہ نثر میں لکھیے۔ یہاں 6 مصرعے دیے گئے تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر واضح کر دیا تھا اور ان کی تفصیل بھی سمجھا دی تھی۔ امید ہے بیٹا کہ آپ نے صفحہ نمبر 6 پر دی گئی مشق اپنی کاپی میں ہدایات کے مطابق تحریر کر لی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 7 کی جانب۔ جی صفحہ نمبر 7 پر سوال نمبر 5 دیکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے، ہر لفظ کے سامنے ہم آواز لفظ لکھیے۔ ہر لفظ کے سامنے ہم آواز لفظ لکھیے۔ بیٹا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم آواز الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ بیٹا یہ قافیہ کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، آپ پریپ میں بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور بارہا پڑھ چکے ہیں۔ مکمل وضاحت اور مکمل تفصیل کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ الفاظ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوں یا جن کے آخر کے حروف یکساں ہوں، ایک جیسے ہوں، ایسے الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ نے سوال نمبر 5 کے تحت دیے گئے الفاظ کے قافیہ سوچنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بورڈ پر بھی واضح کر دیے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ جی بیٹا سوال نمبر 5 کے تحت جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر واضح کر دیے ہیں، بالکل واضح لکھے گئے ہیں بیٹا، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، بنایا، پائے، والا، نظر، نعمت اور آتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو الفاظ واضح نظر آ رہے ہیں۔ 6 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں پہلے کالم میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے بیٹا، آپ کو تمثیلاً یعنی مثال کے طور پر یہاں پر کچھ الفاظ ایسے دیے گئے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، جیسے سجایا، اگایا، پکایا۔ یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ دراصل قافیہ ہیں بنایا کا۔ ٹھیک ہے، لفظ بنایا کا قافیہ یہاں آپ کو دیا گیا ہے سمجھانے کے طور پر، سجایا، اگایا اور پکایا۔
اسی طرح میں نے بھی آپ کی آسانی کے لیے ایک ایک لفظ یہاں واضح کر دیا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ باقی مثالیں 2 مثالیں آپ نے خود سے سوچ کر ہر لفظ کی لکھنی ہیں۔ جیسے پائے، اب میرے ذہن میں لفظ آیا چائے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی لفظ آئے اس کے مطابق جو اس کا ہم قافیہ ہو وہ یہاں لکھیں۔ اسی طرح والا تو اس کا قافیہ ہوگا جالا، نظر تو اس کا قافیہ ہوگا صبر، نعمت تو اس کا قافیہ زحمت، اور آتے تو جاتے۔ یہ قافیہ ہیں الفاظ جو آپ نے لکھنے ہیں سوال نمبر 5 کے تحت اسی طرز پر کاپی میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی جناب، سوال نمبر 6 اس وقت آپ کے سامنے ہے بیٹا۔ سوال نمبر 6 کے تحت دراصل آپ کو حصہ قواعد کا ایک مختصر سا سوال دیا گیا ہے، اور اسی سوال میں ہی آپ کو زمانے کے متعلق ایک قاعدہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بیٹا میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا الفاظ پر اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ سوال نمبر 6، ماضی۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ ماضی کے جملوں کے آخر میں تھا، تھے، تھی لگتا ہے، یعنی ماضی کی علامت یہ ہے کہ اس کے جملوں کے آخر میں تھا، تھے یا تھی کے الفاظ عام طور پر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ماضی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے زمانے کی جانب۔ موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں۔ اس کے جملوں کے آخر میں ہے، ہوں یا ہیں لگتا ہے، جبکہ مستقبل کے جملوں کے آخر میں گا، گے، گی لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو ایک چھوٹا سا قاعدہ زمانے کے حوالے سے سمجھایا گیا ہے۔ اب اسی کی تھوڑی سی تفصیل میں اپنے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، غور کیجئے گا۔ جی بیٹا، تختہ سفید اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ میں نے سوال نمبر 6 کے تحت دی گئی زمانے کی اقسام آپ کی آسانی کے لیے بالکل واضح طور پر اور مختصراً سامنے درج کر دی ہیں۔ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، غور کیجئے گا اور توجہ دیجئے گا۔ بیٹا، سوال نمبر 6 کے تحت دراصل آپ کو زمانے کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ زمانہ یعنی کہ وقت۔ وقت دراصل 3 طرح ہوتا ہے، یہ تو آپ کے علم میں بھی ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے یہ بات اچھی طرح کہ وقت ایک تو وہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہے، یا وقت ایک وہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، یا ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو ابھی آیا نہیں، آئندہ آئے گا۔ تو ایسا وقت جو گزر چکا ہے اسے ماضی کہتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے ہے بیٹا ماضی۔ ماضی کا مطلب کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ یا گزرا ہوا وقت۔ ٹھیک ہے، ہر وہ وقت جو گزر چکا وہ ماضی ہے۔ جیسے یہ لمحہ، میرے بات کرنے سے پہلے یہ جو لمحہ تھا یہ مستقبل تھا، لیکن جب میں نے بات کی تب تک وہ لمحہ گزر گیا اور ماضی بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہر وہ لمحہ جو گزر چکا، جو ہماری زندگی میں سے نکل گیا، وہ ماضی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں حال کی جانب۔ حال آپ کے سامنے ہے، کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے کو۔ وہ وقت جو ابھی چل رہا ہے یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس وقت ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ حال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مستقبل۔ مستقبل کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ آئندہ زمانہ، وہ وقت جو ابھی آیا نہیں، ہر وہ لمحہ جو ابھی ہماری زندگی میں آیا نہیں بلکہ آ رہا ہے وہ مستقبل ہے، چاہے وہ کچھ لمحے یا کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو، وہ مستقبل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ماضی، حال، مستقبل، یہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں جو آپ نے پڑھی، یا یوں کہہ لیں کہ وقت کی 3 قسمیں ہیں۔
ٹھیک ہے بیٹا، یاد رہے گا، ایک وہ وقت ہے جو گزر چکا اسے ماضی کہتے ہیں، ایک وہ وقت جو ابھی چل رہا ہے وہ حال ہے، اور ایک وہ وقت ہے جو ابھی آیا نہیں آئندہ آئے گا وہ مستقبل ہے۔ ماضی کی علامت یہ ہے کہ ایسے جملے جن میں ماضی کا استعمال کیا گیا ہو ان کے افعال کے ساتھ تھا، تھے یا تھی کے حروف آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ آیا تھا، ہم آئے تھے، وہ آئی تھی، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ دیگر مثالیں لے لیں، میں کھیل رہا تھا، ہم گئے تھے، وہ کھانا پکا رہی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح کے جملوں میں عام طور پر ہم گزشتہ زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں حال کی علامت۔ حال کی علامت کیا ہے بیٹا؟ حال کی علامت یہ ہے کہ اس کے جملوں کے آخر میں عموماً ہے، ہوں یا ہیں آتا ہے، ہے، ہوں یا ہیں، جیسے وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایسے الفاظ جو موجودہ زمانے کو واضح کریں، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ وہ عام طور پر ہیں، ہوں یا ہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں مستقبل کی جانب۔ مستقبل یعنی آئندہ زمانہ، اور آئندہ زمانے کی علامت یہ ہے کہ جس جملے میں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کے فعل کے ساتھ گا، گے یا گی کے حروف کا استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ آئے گا، ہم جائیں گے، امی کھانا پکائے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس طرح آپ پر تینوں زمانے خوب واضح ہو گئے، ماضی، حال، مستقبل۔ اب آپ ذرا ایک دفعہ پھر کتاب کی جانب جائیے، میں ذرا آپ کو سوال کی صحیح صورتحال سمجھا دوں۔ جی، تو سوال نمبر 6 کے تحت آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ سوال کے طور پر محض اتنا حصہ لکھیں گے، مکمل تفصیل جو آپ کو وضاحت کے لیے جملے دیے گئے ہیں سمجھانے کے لیے آپ وہ نہیں لکھیں گے، فی الحال آپ محض اتنا لکھیں گے۔ سوال کیا ہے؟ دیے گئے جملوں کو اس طرح مکمل کیجئے کہ تینوں زمانوں کی وضاحت ہو جائے، یعنی آپ کو جو جملے دیے گئے ہیں وہ نامکمل ہیں، آپ نے کسی بھی زمانے کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ارشد آ گیا، اب ارشد آ گیا ہے یا ارشد آ گیا تھا یا ارشد آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان جملوں کو درست تعبیر کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح فوزیہ آ گئی تھی یا فوزیہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد 2 روز پہلے آیا، سب لڑکے آ گئے، سب لڑکے آ جائیں۔ اسی طرح فوزیہ 2 روز پہلے آئی، سب لڑکیاں 2 روز پہلے آئیں یا لڑکیاں بھی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ سن لیجئے۔ ارشد آ گیا تھا یا ارشد آ گیا ہے، فوزیہ آ گئی ہے یا فوزیہ آ گئی تھی۔ ارشد 2 روز پہلے آیا تھا، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ارشد 2 روز پہلے آیا ہے، دونوں صورتوں میں یہ ماضی کا جملہ ہے۔ فوزیہ 2 روز پہلے آئی تھی، سب لڑکے آ گئے ہیں یا سب لڑکے آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ دونوں طرح لکھ سکتے ہیں۔ سب لڑکیاں 2 روز پہلے آئیں تھیں، اب یہاں لازمی طور پر تھیں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں 2 روز پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس میں حال کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، نہ ہی مستقبل۔ سب لڑکے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، لڑکیاں بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ نے سوال نمبر 6 کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے بیٹا، آپ کے سامنے ہے۔ 5 سطروں میں یعنی 5 لائنوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں بیان کیجئے، یعنی تحریر کیجئے۔ بیان کیجئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبانی بیان کریں، بلکہ اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اس کو فی الحال کاپی میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کم از کم 5 جملے
تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے طور پر کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ طلبہ چھٹی جماعت میں ہیں اور اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ کو جملوں میں تعبیر کر سکیں۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، اپنی پسند کا کوئی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے۔ بیٹا آپ نے حمد پڑھی سمجھی ماشاءاللہ، اور اب ہم مشق کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو آپ کو یقیناً یہ حمد پسند آئی ہوگی، تو جو آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ شعر ہو آپ اس کا انتخاب کیجئے، اسے لکھیے اور پھر اس کی تشریح جیسے میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا تھا اس کے مطابق تحریر کیجئے۔ اس طرح یہ حمد اور اس کی مشق اپنی تکمیل کو پہنچی۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مشق ہدایات کے مطابق ضرور مکمل کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔